الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اسلامی سماج کے اس پروگرام میں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا جو آپ نے اسلامی سماج کو بنانے، استوار کرنے کے لیے مسلمانوں کو دی ہیں۔ آج ایک نئے اصول اور ایک نئی ذمہ داری اسلامی سماج کے بناؤ بگاڑ میں جس کا بہت بڑا دخل ہے، اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں کیا جاتا۔ ناظرین، یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں پریشانیاں، مشکلات، حوادث اور طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں آئے دن انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ کون انسان ہے جسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ مالدار ہو یا بے مال، نردھن ہو یا دھنوان، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، تکلیف اور پریشانی دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ شاید اسی لیے بعض دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ انسانی زندگی ایک چادر کے مثل ہے، اور یہ چادر بنی ہوئی ہے دکھ اور سکھ سے۔ کوئی بھی کپڑا بنا جاتا ہے تو کپڑے کو جس انداز سے بھی آج تک انسان بنتا چلا آیا ہے تو اس میں ایک تار لمبا ہوتا ہے اور ایک چوڑائی میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو پھنسا کر اس میں اس کو کپڑے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ ہمارا لمبا تار اور یہ ہمارا چوڑائی میں جانے والا تار، اس کا کوئی بھی نام آپ رکھ دیجئے، کسی زبان میں رکھ دیجئے، لیکن کہیں کسی فیکٹری میں بھی بغیر دو تاروں کے، بغیر دو دھاگوں کے کوئی کپڑا تیار نہیں ہوگا۔ زندگی کی چادر بھی دو تاروں سے بنی ہوئی ہے، ایک دکھ ہے اور ایک سکھ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے کبیر نے بھی اس کو اپنی کویتاؤں میں ذکر کیا ہے، جھینی جھینی رے بنی رے چنریا، اور اس میں یہی کہا ہے کہ یہ زندگی کی ہماری جو چادر ہے یہ دکھ سکھ سے بنی ہوئی ہے۔ انسانی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا تصور غم، تکلیف، خوشی، مسرت ان کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر ایک آدمی دکھ اور سکھ سے دوچار ہوتا ہے، ہر ایک آدمی پر کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی تکلیف اور پریشانی آتی ہے۔ انسان پر تکلیف آتی ہے تو انسان کو دوسرے انسان کو چاہیے کہ اس کا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے اس کے ساتھ رہے، اس کو تسلی دے، اس کی تعزیت کرے، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اطاعت و فرما برداری، حمد و ثنا، تعریف و توصیف کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بعد ایک انسان جیسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔ انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ انسانیت کے لیے، انسان کو درد دل ٹٹولنے کے لیے، دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے۔ انسان ان سے بنا ہے۔ اگر دوسرے کا خیال، درد ہمیں نہیں ہوتا تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو ہم کہیں کہ ہم انسان ہیں۔ وہ کیا بشر ہے جس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ ہو، محض اپنی کھال میں مست رہے؟ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان مسلم سماج میں رہتے ہوئے دوسرے مسلمان کا بھائی بن کر رہے گا۔ دونوں کی زندگی اس انداز کی ہوگی جیسے بھائی بھائی ہیں، چاہے قبیلہ الگ ہو، نسل الگ ہو، زبان الگ ہو، رنگ الگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام اس بات کو دیکھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ مسلم ہیں، مسلم سماج میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو اپنا بھائی مان کر اس کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو بھائی پر ظلم کیا جائے اور نہ اس کو ظالموں کے حوالے کیا جائے۔ آپ اس کو پٹتا ہوا دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ میاں وہ پٹ رہے ہیں، ہم تھوڑی پٹ رہے ہیں، اور جب ہم پٹیں گے تو دیکھا جائے گا۔ تو کیا دیکھا جائے گا؟ آج وہ پٹ رہا ہے تو کل تم بھی پٹو گے۔ کسی سماج میں اگر ظلم کی ابتدا کسی جانب سے بھی ہو جائے اور سماج کے لوگ اکٹھا ہو کر اگر اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو یقین جان لیجئے کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ اس ظلم کا شکار ہوں گے اور ہر ایک کو اس اذیت سے گزرنا ہوگا جس اذیت سے دو چار وہ ایک آدمی ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر ہم کہیں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس نسل کس برادری کا ہے، یہ دیکھیں ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کو بچانا چاہیے۔ کیسے بچائیں یہ طے کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں نعرہ لگا کر اور آپ بھی اس میں کود پڑیں، نہیں، کہیں یہ ہوتا ہے کہ سمجھا بجھا کر ظلم کو روک دیتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسری ترکیب اس میں لگاتے ہیں۔ جیسا موقع ہوتا ہے ویسے ہی آپ اس وقت قدم اٹھانے کی کوشش کریں اور فیصلہ لیں۔ ایسا نہیں کہ ہر موقع کو ایک ہی انداز سے آپ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سماج ایک آدمی کا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں سے مل کر بنتا ہے، اور جب بہت سارے لوگوں کا سماج ہے یہ، ان کی ضرورتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں، ان کی خوشیاں، ان کی مسرتیں، یہ ساری سماج کی ہیں۔ دکھ بھی سارے سماج کو محسوس کرنا چاہیے اور سکھ بھی سارے سماج کو محسوس کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ، اور جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں لگا ہوا ہے وہ نیک کام میں لگا ہوا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، دنیاوی پریشانی کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے، سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، دل میں ارادہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت دنیا کی اور آخرت کی پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ دنیا کی پریشانیوں میں اگر ایک آدمی ساتھ نہیں دے گا تو دوسرا دے دے گا، دوسرا نہیں دے گا، تیسرا دے دے گا، لیکن قیامت کی پریشانیوں میں کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ تصور دیا سماج کے لوگوں کو کہ مسلم سماج میں دنیاوی پریشانی کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، آخرت کی پریشانی کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہاں کی پریشانی سے بچنے کے لیے دنیاوی پریشانیوں کو آپ کے اوپر آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کسی دوسرے پہ آئے تو بھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ کو کسی مسلمان کی کوئی کوتاہی، کوئی غیر ذمہ داری والی حرکت، کوئی برائی اگر پتہ چلی، کسی اور کو نہیں معلوم ہے، صرف آپ جانتے ہیں، ایسی صورت میں اس کی عزت، اس کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں تو اسے بے آبرو کر دیں، آپ چاہیں تو اسے بے عزت کر دیں، اور آپ چاہیں تو اس کی عزت محفوظ رکھ لیں، اس کی آبرو بچانے کی کوشش کر لیں، صرف اتنا کر کے کہ وہ بات
جو آپ کے سینے میں ہے، جو آپ کی آنکھوں نے دیکھی ہے، جو آپ کے کانوں نے سنی ہے، وہ کسی دوسرے کان تک نہ جائے، کسی دوسری آنکھ تک نہ جائے۔ ایسے میں اللہ رب العزت نے اس کا درجہ اور مرتبہ رکھا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کی برائی کو چھپا لیتے ہو دنیا میں، اس کو بے آبرو ہونے سے بچا لوگے، تو ہم قیامت کے دن تمہیں بے آبرو ہونے سے بچا لیں گے۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، پھر ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک مومن کی اصل منزل آخرت کی منزل ہے، اور ایک مومن کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری کسی کو سمجھانے کے لیے پروگرام لے کر کے آ رہا ہوں، فکر آخرت۔ کیجئے اپنے ہر عمل سے اللہ کو راضی تاکہ حاصل ہو جنت۔ دیکھیے یوم آخرت، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ ضروری ہے اصلاح، ضروری ہے ڈر، عذاب سے بچنا ہے اگر، روکیے بدکاریاں، کیجئے تیاریاں جہنم سے چھٹکارا پانے کی، اللہ کے قریب آنے کی۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔ صرف اللہ کی محبت، سچی توبہ اور صحیح عبادت آگ کے دلدل سے بچا سکتی ہے۔ عبرت کے لیے پروگرام ہے حاضر، جہنم کے ہولناک مناظر۔ شیخ ثناء اللہ مدنی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے جہنم کے ہولناک مناظر، ہر جمعرات شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام الغبور۔ وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں، صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن، ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ اسلامی سماج کے عنوان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو محفوظ کر لینا دنیا میں یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کی آبرو قیامت کے دن بچا لے گا، اور قیامت میں جب ساری مخلوق حاضر ہوگی اسے بے عزت ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔
اگر ہم سماج میں ایک دوسرے کی عزت محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے تو تمام کی عزت محفوظ رہے گی. اور اگر ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے پر آ جائیں، ہر ایک آدمی کو بے عزت کرنے پہ آ جائیں، تو ہر ایک آدمی انسان ہے، اور انسان کون ہے ایسا جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہوتی ہو؟ تو اگر ہم سے غلطی ہو اور ہمارا بھائی ہماری غلطی کو چھپا لے، ہمارے بھائی سے غلطی ہو ہم چھپا لیں، اس کی عزت بھی محفوظ، ہماری عزت بھی محفوظ. اور عزتیں محفوظ اگر ہیں تو صحیح معنی میں اسلامی سماج محفوظ ہے. ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اگر کوئی انسان دنیا کی کوئی مصیبت اور پریشانی کسی کے اوپر آئی ہوئی ٹال دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن آنے والی ہر مصیبت کو اس کے اوپر سے ٹال دے گا. دنیا مصیبتوں پریشانیوں کی جگہ ہے. چھوٹی موٹی مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں. آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، میں نے وہاں پر آپ کا ساتھ دے دیا، آپ کے اوپر آئی تو میں نے ساتھ دے دیا. سماج اور معاشرے کا ہر ایک فرد دوسرے کی مصیبت اور پریشانی میں ساتھ دینے کا عہد کر لے اور اس کا خوگر بن جائے تو کون سی پریشانی اور مصیبت ہے جو حل نہ ہو پائے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے اور آپ کے عزیز رشتہ دار، ناطے دار، پڑوسی، خاندان والے، سماج اور معاشرے والے اس کو مصیبت اور پریشانی ماننے ہی کے لیے تیار نہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ کہ آپ اپنی مصیبت کو مصیبت بتا نہیں پا رہے ہیں اور لوگ اس کو باور نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں آپ کسی پریشانی میں ہیں. باقی کوئی مصیبت کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، رشتہ داری ناطے داری کی، دشمنوں کی، سرکار کی طرف سے کسی ظلم و زیادتی کی اگر کوئی آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس مصیبت میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. ہمارے بعض بھائی یہ سوچتے ہیں بھئی کیا ہوا، بھئی پولیس پکڑ کے لے گئی، پولیس پکڑ کے لے گئی، ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غلط کام کرے تبھی پولیس پکڑ کے لے جائے. کبھی شبہ میں، کبھی یوں ہی پیسے بنانے کے لیے بھی پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس. آج اس کو لے گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا، پھر کل کو آپ کی باری ہے تو آپ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور واقعی غلطی کی وجہ سے پولیس لے گئی ہے، لیکن ایسے میں آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ بھئی وہ بھی انسان ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کیا نکلے؟ بھی غلطی ہو گئی، تیر کمان سے نکل گیا تو تیر تو نکل گیا، لیکن اب اس کے بعد جو ہانی ہوئی ہے، جو پریشانی ہوئی ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اس کی بھرپائی کیسے کی جائے، اس کو حل کیسے کیا جائے، اس کے لیے تو آپ کو سوچنا چاہیے نا. آپ چھوڑ نہیں سکتے اس طرح سے کہ بھئی وہ اس کا معاملہ ہے وہ جانے. ایسے چھوڑنا یا یہ سوچ کے چھوڑ دینا یا یہ لوگ ہیں ہی ایسے اور چھوڑو جانے دو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر وہ ایسے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سدھاریں. آپ اگر واقعی وہ کوئی کسی غلط کام میں ہے اور پولیس اس میں لے گئی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ ان کو آگاہ کریں، متنبہ کریں. پولیس اپنا کام کر رہی ہے، آپ اپنا کام کیجئے. اگر آپ کام نہیں کریں گے اپنا تو یک طرفہ طور پر ظلم پنپتا رہے گا اور پھر اس کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا. اس سے بچنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سماج میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کسی سے پیسے لینے کی، کوئی سامان لینے کی. پیسے لے لیے ادھر بھی اگلے مہینے دے دیں گے. سوچا تھا تنخواہ آئے گی تو اتنے پیسے ملیں گے تنخواہ میں، اتنے ہمارے خرچ کے لیے ہو جائیں گے، اتنے بچیں گے وہ ان کو دے دیں گے. لیکن اتفاق سے مہینہ آنے سے پہلے کوئی بچہ بیمار ہو گیا. بچہ بیمار ہو گیا
تو جتنے پیسے ادھر جانے چاہیے تھے وہ بچے کی بیماری میں چلے گئے، تو وعدے پر پیسہ نہیں دے پائے۔ اب قرض دار آ کر تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی ہمارے پیسے دو، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے، اور میرا بھی پورا ارادہ تھا وعدے کے مطابق آپ کا پیسہ دے دوں، لیکن ہوا یہ کہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، پیسہ جو ملا تھا وہ ادھر لگ گیا، اب انشاءاللہ اگلے مہینے دوں گا۔ اب دو صورت ہے، یا تو آپ کہیں ٹھیک ہے اگلے مہینے دے دینا، یا آپ کہیں کہ اگلے مہینے 5,000 لیے تھے 6,000 لوں گا، یا یہ کہیں کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے ہر قیمت پر آج ہی چاہیے۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ڈھیل دے گا، مہلت دے گا، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ آپ عذاب کے مستحق ہو گئے لیکن اللہ رب العزت آپ کو چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے بندے کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو سختی، اللہ رب العزت بھی آپ کے ساتھ سختی کرے گا، نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ نرمی کرے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت بندے کے ساتھ مدد و نصرت کے ساتھ جبھی تک ہے جب بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد و نصرت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے، اور جہاں تک حل کر سکتا ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ دوسروں کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ دوسروں کی پریشانیاں دور کرو، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اسلامی سماج کو اسی تصور کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور استوار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو آدمی علم کے راستے میں چلتا ہے وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے۔ اس کو بے عزت نہ کرو، اس کو کم مت سمجھو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے، تم کو احساس نہیں ہے کہ وہ کس راستے میں چل رہا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اور اگر کچھ لوگ کسی گھر میں، کسی کمرے میں، کسی دکان میں بیٹھ کر قرآن شریف، کوئی تفسیر یا کوئی حدیث کی کتاب بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کیا انعام ہوتا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کے اوپر چادر تان دیتی ہے اور سکینت ان کے اوپر اللہ رب العزت نازل فرماتا۔ سکون جس کو کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں ٹینشن فری، ایک آدمی ٹینشن فری ہے، کوئی جگہ ایسی ہے نہیں جہاں ٹینشن نہ ہو، لیکن اگر ایسا کرتا ہے اللہ کے ذکر و فکر میں، حدیث کے پڑھنے میں، قرآن کے پڑھنے میں کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں، سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور رحمت کی چادر اللہ رب العزت ان کے اوپر تان دیتا ہے۔ اور ملائکہ حفتہم الملائکہ، ملائکہ فرشتے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العزت ان کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو اس کے دربار کے مقرب لوگ ہیں۔ وَمَنْ بَتَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، آخر میں ایک بات فرمائی کہ یہ بات سمجھ لینا، اگر تم عمل میں کوتاہ رہے تو تمہارا نسب تمہیں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسب کی بنیاد پر تم چاہو کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا، درجے اور مرتبے حاصل کر لوں گا، اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے گی اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لوں گا، نسب کی بنیاد پر نسب آپ کو نہیں بڑھائے گا۔ بڑھائے گا کون؟ آپ کا کرم، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کے نیک جذبات، آپ کے نیک خیالات، سماج اور معاشرے کو کیا آپ دے رہے ہیں، یہ چیز آپ کو اس دنیا میں بھی بڑھائے گی اور آخرت میں بھی بڑھائے گی۔
اگر آپ اسلامی سماج کے نرمان، اس کے بنانے میں، اس کی تعمیر، اس کی ترقی میں آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی نوازشیں آپ کے اوپر ہیں، اور آپ ہر طرح اس کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ اور اگر نہیں تو آپ رحمتوں کے مستحق نہیں، صرف نسب کی بنیاد پر آپ چاہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو ناممکن ہے۔ نسب آپ کو کامیاب نہیں کرے گا، آپ کو آپ کا عمل کامیاب کرے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پروردگار ہمارے سماج کو اسلامی سماج بنائے اور ہمیں اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔